سوال ہے کہ یوم عرفہ سے مراد کون سا دن ہے؟ ہم اپنے ملک میں عرفے کے روزے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اگر روزہ رکھنا چاہیں، کیونکہ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک گزشتہ سال کا اور ایک آنے والے سال کا۔ تو یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کس دن عرفے کا روزہ رکھنا ہے؟ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جس دن سعودی عرب میں عرفے کا دن ہو اور حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں 9 ذو الحجہ کو، وہاں کے اعتبار سے، وہاں کی رویت کے اعتبار سے، تو اسی دن ہمیں یہاں روزہ رکھنی چاہیے، یہاں چاہے ہماری کوئی سی بھی تاریخ ہو۔ دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ ہم رمضان کا آغاز بھی، روزوں کا آغاز بھی اپنی رویت کے اعتبار سے کرتے ہیں، عید الفطر کا بھی اسی اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کا بھی فیصلہ اسی اعتبار سے کرتے ہیں، تو اسی اعتبار سے ہمیں 9 ذو الحجہ کا بھی تعین کر کے روزہ رکھنا چاہیے، یعنی ہماری رویت کے اعتبار سے جو 9 ذو الحجہ کا دن بنے اس دن روزہ رکھا جائے۔ تو میں تو اس سلسلے میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ 2 روزے رکھ لیں، وہاں کے اعتبار سے بھی اور یہاں کے اعتبار سے بھی، کیونکہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی نیک کاموں کی کرنے کی فضیلت بھی بڑی ہے کہ اس عشرے میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو نفلی نماز، نفلی روزے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن میں کی تلاوت، یہ سارے اعمال اس عشرے میں یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں کرنا، یہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر ایک کی بجائے 2 روزے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اس میں یہ ہر صورت میں اس کو عرفے کے روزے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تاہم اگر وہ کسی ایک عالم کی رائے کے مطابق روزہ رکھتا ہے، وہ سعودی عرب کے مطابق رکھتا ہے، تو تب بھی انشاءاللہ امید ہے اس کو عرفے کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر وہ دوسرے علماء یہاں کے پاکستان کے اعتبار سے روزہ رکھتا ہے تو امید ہے اس کو بھی اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ روزے کی فضیلت عطا فرما دے گا۔ بہرحال یہ اختلاف ہے، اس میں گنجائش ہے، وسعت ہے، جس علماء حق میں جس بارے میں کوئی اختلاف ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے۔ تو اس میں دونوں ہی گنجائشیں ہیں، کوئی اگر یہاں کے اعتبار سے روزہ رکھ لیتا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو وہاں کے اعتبار سے روزہ رکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے، سمجھے؟ تو اگر دونوں روزے رکھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ میری ایک ناقص رائے ہے، دوسرے علماء کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔